الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سوال پیش کیا گیا ہے کہ آج کل قاری صاحب موبائل کا رواج عام ہو گیا ہے اور ان میں قسم قسم کی رنگز ٹون جو ہیں، ان میں طرح طرح کی رنگز ٹونز ہوتی ہیں۔ بارہا ایسی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے کہ دوران نماز با جماعت کسی مصلی پر موبائل بجنے لگا اور کافی دیر تک بجتا رہا۔ اس سے اس نمازی کے ساتھ دیگر نمازیوں کی بھی توجہ ہٹتی ہے اور ان کے خشوع و خضوع میں خلل پڑتا ہے۔ مسجدوں میں موبائل بند کرنے کی ہدایات آویزاں کی جاتی ہیں، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی نمازی اپنا موبائل بند کرنا بھول جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کا موبائل بجنے لگے تو وہ کیا کریں؟ کیا اپنی نماز توڑ کر موبائل بند کریں، پھر نماز میں شامل ہو، یا اپنی نماز جاری رکھے اور موبائل بجنے دیں؟ مفتی صاحب، یہ سوال پوچھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ بعض حضرات اپنی نماز میں مشغول رہتے ہیں اور ان کا موبائل بجتا رہتا ہے۔ محترم بھائیوں، مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ مسجد کیا ہے بھائی؟ عبادت کی جگہ ہے۔ وہاں پہ ایسا ماحول قائم رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ تمام لوگ پورے اطمینان، سکون اور انہماک اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر سکیں، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو نمازیوں کے خشوع و خضوع میں مخل ہو اور ان کی توجہ بٹاتی ہو۔ ایک مرتبہ ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا۔ اس نے مسجد میں اس کا اعلان کر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا انما بنیت المساجد لما بنیت لہ۔ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کتاب المساجد میں، حدیث کا نمبر ہے 765۔ انما بنیت المساجد لما بنیت لہ، مسجدیں تو مخصوص کام عبادت الہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ موبائل کی گھنٹی سے یقینی طور پر مسجد میں موجود تمام افراد کے انہماک و خشوع میں خلل پڑتا ہے، اس لیے مسجد میں داخل ہوتے ہی فوراً موبائل بند یا وائبریشن پر کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنا موبائل بند کرنا بھول جائے اور وہ دوران نماز بجنے لگے تو فوراً اسے بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب جیب میں ہاتھ ڈال کر یا موبائل باہر نکال کر معمولی حرکت سے اسے بآسانی بند کیا جا سکتا ہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ارکان نماز کی ادائی میں ادائے جسم کی جو حرکت ہوتی ہے، اس کے علاوہ معمولی حرکت سے بھی نماز خراب ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ فلیدفعہ فان ابى فلیقاتلہ۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ میں یہ روایت موجود ہے، 509 نمبر ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 258، 259 اور 260 نمبر ہے۔
کوئی شخص اپنے آگے سترہ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہو، پھر کوئی دوسرا اس کے آگے سے پار ہونے کی کوشش کرے تو اس کو دھکا دے دے، اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو اس کے ساتھ اور سختی کریں۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خود اس حدیث پر اس طرح عمل کیا کہ ایک نوجوان نے ان کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا۔ اس نوجوان نے دوبارہ نکلنا چاہا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اور زور سے دھکا دیا۔ اس نوجوان نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا اور کودتا پھاندتا باہر نکل گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نوجوان حکمران خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے خلیفہ وقت مروان سے شکایت کی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو سعید بھی خلیفہ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اس نوجوان کی شکایت کی۔ شکایت کا ذکر اور تذکرہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کیا۔ انہوں نے اس موقع پر درج والا حدیث سنائی۔ سے بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران نماز وقت ضرورت کسی قدر سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ اس سلسلے میں فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عمل کثیر زیادہ عمل سے نماز باطل ہو جاتی ہے، عمل قلیل سے باطل نہیں ہوتی، یعنی معمولی عمل سے۔ ان کے نزدیک عمل کثیر سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص دوران نماز کوئی ایسا کام کرے جس سے دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ وہ نماز میں پڑھ رہا ہے۔ الموسوعۃ الفقیہیۃ جلد نمبر 27 اور صفحہ 126۔ اگر کسی شخص کا موبائل معمولی عمل سے نہ بند ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز توڑ کر موبائل بند کرے اور دوبارہ نماز میں شامل ہوں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی نماز جاری رکھیں اور اس کے موبائل کی میوزک پوری مسجد میں گونج رہی ہو۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال۔ میں نے اپنے اندازے سے طے کیا تھا کہ میری نمازیں 10 سال تک قضا ہوئی ہیں۔ میں احتیاطاً 11 سال سے قضائے عمرے کی نمازیں ادا کر رہا ہوں۔ کیا میں اب سمجھ لوں کہ میری چھوٹی ہوئی نمازیں ادا ہو گئیں؟ نیز یہ بھی بتلائیے کہ نماز کتنی عمر میں فرض ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے بھائی کا قضائے عمرے اور فرضیت نماز کی عمر کے متعلق۔ بھائیوں، دین اسلام میں نماز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ کسی شخص کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا عمل اظہار نماز کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایمان اور کفر و شرک کے درمیان حد فاضل قرار دیا۔ فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے اور حدیث نمبر 82 ہے۔ آدمی کے ایمان اور شرک و کفر کے درمیان نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کا فاصلہ ہے۔ جس شخص کو نماز کی اس اہمیت کا احساس ہو، اس کے نزدیک ایک نماز کا چھوٹ جانا اپنی عزیز ترین چیزوں، اہل و عیال اور مال و دولت سے محرومی کے برابر ہوگا۔ اور اس کی ترجمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد سے ہوتی ہے، الذی تفوتہ صلاۃ العصر کأنما وتر اہلہ و مالہ۔ بخاری کتاب المواقیت میں روایت موجود ہے 552۔
صحیح مسلم کتاب المساجد کے اندر یہ روایت موجود ہے، 626 نمبر ہے۔ الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس شخص کی عصر کی ایک نماز چھوٹ جائے، اللہ اکبر، کأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا کہ وہ اپنے اہل و عیال اور مال و دولت سے محروم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک غزوہ سے واپسی پر صحابہ کرام نے رات کے آخری پہر پڑاؤ ڈالا، سب کی آنکھ لگ گئی، یہاں تک کہ دن نکل آیا۔ اس شب کو لیلۃ التعریس کا نام دیا گیا ہے، لیلۃ التعریس۔ صحابہ کو بڑی گھبراہٹ اور پریشانی ہوئی اور اپنے کوتاہی کا احساس ہوا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفریط فی النوم انما التفریط فی الیقظۃ۔ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ میں یہ روایت موجود ہے، 437 نمبر ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 595، 7471، صحیح مسلم میں 681 نمبر ہے۔ سوتے رہنے کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے تو اس میں کوتاہی نہیں، کوتاہی یہ ہے کہ آدمی بیداری کی حالت میں جانتے بوجھتے نماز چھوڑ دے۔ اگر کسی شخص کی نماز سونے یا غفلت کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ بیدار ہونے پر یا متنبہ ہوتے ہی اسے ادا کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نسی احدکم صلاۃ او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا۔ سنن الترمذی کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی النوم عن الصلاۃ، حدیث کا نمبر 177۔ سنن نسائی کتاب المواقیت کے اندر حدیث موجود ہے، باب فی من نام عن صلاۃ، حدیث نمبر 615۔ اذا نسی احدکم صلاۃ، کوئی شخص نماز ادا کرنا بھول جائے، او نام عنہا، یا سوتا رہ جائے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو جو ہی اسے یاد آئے تو فوراً ادا کر لیں۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا فرائض کے ساتھ سنن کے بھی قضا کی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے معلوم ہوتا ہے، اگر چھوٹی ہوئی نمازی کم ہوں تو سنتوں کی قضا کر لینا بہتر ہے، لیکن اگر ان کے تعداد زیادہ ہو تو صرف فرض نمازوں کی قضا کر لینا کافی ہے۔ لیلۃ التعریس میں صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور سنت لیلۃ التعریس میں صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض اور سنت دونوں کی قضا کی۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی 4 نمازیں چھوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرائض کی قضا کی۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 22 صفحہ 104۔ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر کچھ عرصے تک نماز نہ پڑھے، پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو تو وہ کیا کریں؟ کیا چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا لازم ہے یا اس کی کوتاہی کی تلافی محض توبہ سے ہو جائے گی؟ جمہور فقہا کہتے ہیں کہ جب بھول کر سونے کی وجہ سے نماز چھوٹ جانے پر قضا واجب ہے، تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے پر قضا کا وجوب بدرجہ اولا ہوگا۔ وہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ جس میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو رمضان کا ایک روزہ توڑ دینے پر
اس کی قضا کی ہدایت فرمائی تھی۔ موسوعۃ الفقہیۃ جلد نمبر 34 صفحہ 26 اور 27۔ فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ ترک نماز کا گناہ چھوڑ دینے والی نمازوں کا گناہ ختم ہونے کے لیے قضا اور توبہ دونوں ضروری ہیں۔ ترک نماز کا گناہ، نماز چھوڑ دینے کا گناہ ختم ہونے کے لیے قضا اور توبہ دونوں ضروری ہیں۔ اس کے لیے ان میں سے کوئی ایک کفایت نہیں کرتا۔ الفقہ علی المذاہب الاربعہ عبد الرحمن الحضیری جلد نمبر 149۔ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کا اندازہ لگائیں، پھر اپنی ہر فرض نماز کے بعد کچھ نمازیں قضا کی نیت سے ادا کر لیا کریں، یہاں تک کہ اس کو اپنی تمام چھوٹی ہوئی نمازوں کے ادا ہو جانے کا یقین یا ظن غالب ہو جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر چھوڑی گئی نمازوں کی قضا نہیں ہے، اس کو تاہی پر آدمی بارگاہ الہی میں توبہ کرے اور ان کی تلافی کے لیے کثرت سے نوافل پڑھے۔ اس نقطۂ نظر کے حاملین میں داؤد ظاہری، ابن حزم اور ابن عبد الرحمن الشافعی قابل ذکر۔ مولانا مودودی کے ایک سوال کے جواب میں اس موضوع پر تفصیل سے لکھے اور بتایا۔ اس جواب پر ایک صاحب نے اپنے اشکالات رکھے تو مولانا نے انہیں یہ جواب دیا: پہلے میں خود بھی یہی خیال رکھتا تھا کہ جاہلیت کی حالت میں جو نمازیں قصداً یا غفلت سے چھوڑی گئی ہیں ان کے لیے صرف توبہ کافی ہے، ان کی قضا واجب نہیں۔ لیکن تحقیق کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آدمی کافر نہ تھا، صرف جہالت اور غفلت کی بنا پر تارک نماز رہا تو اس کے لیے صرف توبہ کافی نہیں بلکہ پچھلی نمازوں کی قضا بھی کرنی چاہیے۔ رسائل وسائل کتاب کا نام، جلد نمبر 3 صفحہ 215 اور 216۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے آگے علامہ ابن تیمیہ کا حوالہ دیا ہے اور ان کی جانب بھی یہی بات منسوب کی ہے، لیکن یہ نسبت صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس معاملے میں فقہا کے اختلاف کا تذکرہ کر دیا۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 22 صفحہ 18 اور 103۔ بلکہ ان کے بعض تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا رجحان جان بوجھ کر چھوڑی گئی نمازوں کی قضا کے عدم وجوب کی طرف ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: فَإِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَعِيشُ مُدَّةً طَوِيلَةً لَا يُصَلِّي وَلَا يُزَكِّي وَقَدْ لَا يَصُومُ أَيْضًا وَغَيْرُ ذَلِكَ فَهُوَ فِي جَاهِلِيَّةٍ إِلَّا أَنَّهُ مُنْتَسِبٌ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِذَا هَدَاهُ اللَّهُ وَتَابَ عَلَيْهِ فَإِنْ أُوجِبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ جَمِيعِ مَا تَرَكَهُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ صَارَتِ التَّوْبَةُ فِي حَقِّهِ عَذَابًا۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 22 صفحہ 21 اور 22۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَعِيشُ مُدَّةً طَوِيلَةً، بسا اوقات آدمی طویل عرصے تک لا یصلی ولا یزکی وقد لا یصوم ایضا، بسا اوقات آدمی طویل عرصے تک نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ سے بے پرواہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ وہ بظاہر مسلمان ہوتے ہیں، وغیر ذالک فَهُوَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لیکن حقیقت میں وہ جاہلیت کی زندگی گزار رکھا ہوتے۔ إِلَّا أَنَّهُ مُنْتَسِبٌ إِلَى الْإِسْلَامِ، اب اگر اللہ اسے ہدایت دے، فَإِذَا هَدَاهُ اللَّهُ وَتَابَ عَلَيْهِ، اب اگر اللہ اسے ہدایت دے اور اسے وَتَابَ عَلَيْهِ
اور اسے توبہ کی توفیق ملے۔ ہاں جی، فَإِنْ أُوجِبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ جَمِيعِ مَا تَرَكَهُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ، تو اگر اس پر تمام چھوٹی ہوئی واجبات کی قضا لازم کر دی جائے، صارت التوبۃ فی حقہ عذابا، تو توبہ اس کے حق میں عذاب بن جائے گی۔ جہاں تک فرضیت نماز کی عمر کا سوال ہے، اس سلسلے میں جمہور فقہا بلوغ کو حد قرار دیتے ہیں، البتہ اس سے قبل بھی بچوں کو نماز کی تلقین کی جائے گی اور نہ پڑھنے پر سختی کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس سے نماز پڑھنے کو کہا جائے، 10 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے پر اس کی سرزنش کی جائے، سزا دی جائے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ میں حدیث موجود ہے، 494 نمبر ہے، اور سنن الترمذی میں کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے، 407۔ البتہ امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کی بنا پر فرضیت نماز کی عمر 10 سال قرار دیتے ہیں۔ المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 1399، الموسوعۃ الفقیہۃ جلد نمبر 34 28 اور 29۔ ہاں جی، اگلا سوال، قاری صاحب الحمدللہ ہمارے گھر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے جس میں ہر مسلک کی بہنیں آتی ہیں جو الحمدللہ بہت مخلص ہیں۔ نماز کے تعلق سے چند مسائل درپیش ہیں جنہیں چند بہنیں جو اہل حدیث مسلک سے ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک مسئلہ نماز میں عورت کے سطر کا ہے، آیا پیر سطر میں ہے یا نہیں؟ ان بہنوں کا کہنا ہے کہ نماز میں پیر کا ڈھانپنا فرض ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے مردوں اور عورتوں کے نماز میں فرق کا، جس میں خاص طور پر ہم عورتیں سجدہ سمٹ کر کرتی ہیں، اور ہم اس کا جواز یہ بتاتے ہیں کہ پردہ کی مناسبت سے یہ زیادہ صحیح ہے، لیکن ہم اس تعلق سے کسی حدیث کی وضاحت نہیں کر پاتے، اور فقہ کی کتاب میں بھی اس تعلق سے حدیث نہیں ہے۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، ایک کیسٹ میں نے سنی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ عورتوں کے لیے سمٹ کر سجدہ کرنا افضل ہے۔ یہ کیسٹ شاہ بلیغ الدین صاحب کی تھی۔ ہماری یہ بہنیں بخاری کے اس حدیث کا حوالہ دیتی ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہی دیکھا ہے۔ تو برائے کرم اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اتنے بڑے بڑے تو تمہارے سوال ہیں جی، اللہ اکبر۔ آپ اپنے گھر میں، آپ ذرا جواب سنیں، آپ اپنے گھر میں ہفتہ وار اجتماع منعقد کرتی ہیں جس میں مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والی بہنیں شریک ہوتی ہیں۔ اجتماع کے ذریعے آپ حضرات اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرنے، دین کا فہم حاصل کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات جاننے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس پر مبارکباد قبول فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل الا حفتهم الملائکۃ وغشیتهم الرحمۃ ونزلت علیہم السکینۃ وذکرهم اللہ فی من عنده۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، 2700 نمبر ہے۔ لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل، جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اکبر، الا حفلتهم الملائکہ، فرشتے ان کے شرکاء کو ڈھانپ لیتے ہیں، وغشیتهم الرحمۃ، رحمت الہی ان پر سایہ فگن ہوتی ہے، ونزلت علیہم السکینۃ، اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُمْ، اور اللہ عز و جل فرشتوں کے درمیان ان کا ذکر خیر کرتا ہے۔ فقہی مسائل کے بارے میں ایک بنیادی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ائمہ فقہ نے شرعی دلائل، قرآن، سنت، اجتہاد، قیاس کی روشنی میں مسائل کا استنباط کیا ہے۔ ان کے درمیان
بعض مسائل میں جو اختلاف ہے وہ حق و باطل کا نہیں بلکہ افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے۔ اس لیے جو لوگ قرآن و سنت سے براہ راست استفادہ اور غیر منصوص میں اجتہاد پر قادر نہیں ہیں، ان کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ ائمہ فقہ میں سے کسی امام پر اعتماد کریں اور اس کے بیانات پر عمل کریں۔ بعض مسائل میں اختلاف کو تنازع اور انتشار کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اب آپ کے دریافت طلب سوالات کے جوابات کی طرف آتا ہوں۔ میرے بھائیوں، پہلا سوال جو تھا ستر عورت یعنی جسم کے قابل ستر حصوں کو چھپانا صحت نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 121 میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے نبی، اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں زینت سے مراد لباس ہے۔ تفسیر طبری جلد نمبر 12 صفحہ 309۔ میرے بھائیوں، نماز میں عورت کے لیے پورا بدن چھپانا ضروری ہے سوائے چند اعضاء کی۔ دلیل دیتا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سورۃ النور آیت نمبر 31۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت نہ دکھائیں بجز اس کے جو إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو خود ظاہر ہو جائیں۔ وہ اعضاء کیا ہیں؟ ان کے تعین میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک صرف چہرہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک چہرہ اور ہتھیلیاں دونوں مستثنیٰ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک چہرہ اور ہتھیلیوں کے ساتھ پیر بھی ستر میں شامل نہیں ہیں۔ الافضاح عن معنی الصحہ، ابن حبیرہ جلد نمبر 118۔ الفقہ علی المذاہب الاربعۃ، عبد الرحمن المعذری جلد نمبر 188۔ شوافع میں سے امام مزنی اور حنابلہ میں سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہم بھی پیروں کو ستر سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ الموسوعۃ الفقہیات جلد نمبر 8 صفحہ 85، جلد نمبر 27 صفحہ 60، جلد نمبر 31 صفحہ 44۔ علامہ ابن تیمیہ نے تفصیل سے اس موضوع پر بحث کی ہے، ملاحظہ کیجیے فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 22 صفحہ 109 سے 120 تک۔ دیگر فقہاء میں سے امام اوزاعی رحمہ اللہ اور امام ابو ثور رحمہ اللہ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہم کے ہم خیال ہیں، اور امام ثوری امام ابو حنیفہ کے ہم خیال ہیں۔ المجموع شرح المہذب للامام نووی جلد نمبر 3 صفحہ 175۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز کے سلسلے میں جو روایات مروی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سجدے میں اپنے بازوؤں کو پیٹ اور رانوں سے الگ رکھ کر سجدہ فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن اکرم رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے، آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ جامع الترمذی میں کتاب الموجود ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر باب ما جاء فی النہاض فی السجود، اور حدیث کا نمبر ہے 274۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس حد تک الگ رکھتے تھے کہ بکری کا چھوٹا بچہ آپ کے نیچے سے نکل سکتا تھا۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں حدیث موجود ہے، جناب من 496 نمبر ہے۔
کیا سجدے کا یہ طریقہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے یا عورتوں کے طریقہ سجدہ سہو میں کچھ فرق ہے؟ میرے بھائی، فقہا کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو طریقہ معلوم ہو رہا ہے وہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ سمٹ کر اپنے رانوں کو پیٹ سے لگا کر سجدہ کریں۔ الموسوعۃ الفقیہ میں ہے، عورت سجدے میں اپنے بازوؤں کو زمین پر بچھائے گی، اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے ملائے گی اور سمٹ کر سجدہ کرے گی پردے کی مناسبت سے۔ یہ اس لیے بہتر ہے، اس کے لیے مردوں کی طرح اپنے بازوؤں کو پیٹ سے الگ رکھنا مسنون نہیں۔ 7ویں جلد صفحہ 99۔ یہ فقہائے احناف ہی کا نہیں، یہ فقہ احناف ہی کا نہیں بلکہ شوافی اور حنابلہ کا بھی یہی خیال ہے۔ فقہ شافعی کی مشہور کتاب المہذب میں ہے، عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی اس لیے کہ یہ سطر کی مناسبت سے بہتر ہے۔ اس کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام شافعی اور ان کے اصحاب نے فرمایا ہے مسنون یہ ہے کہ سجدے میں مرد اپنی کونیوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھے، اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے اٹھا کر رکھے اور عورت سمٹ کر سجدہ کرے۔ المجموع للنووی جلد نمبر 3 صفحہ 405۔ حمل فقی امام خرقی طریقہ نماز کے تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس سلسلہ میں مرد اور عورت کا معاملہ یکساں ہے سوائے اس کے کہ عورت رکوع اور سجدہ سمٹ کر کرے گی۔ اس کی شرح میں علامہ ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اصل یہ ہے کہ نماز کے جو احکام مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے بھی ہیں، اس لیے خطاب ان کو بھی شامل ہے سوائے ہیبت سجدہ کے۔ مردوں کے لیے سجدہ میں بازوؤں کو پہلوؤں سے دور رکھنے کا حکم ہے، لیکن عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کریں تاکہ ان کا اسلام بہتر طریقے سے ہو سکے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک اثر بھی نقل کیا ہے۔ المغنی کی پہلی جلد 62، یعنی فقہا نے عورتوں کے طریقہ سجدہ میں فرق کے سلسلے میں ابو داؤد، ابن ابی شیبہ، بیہقی کے حوالے سے بعض روایات نقل کی ہیں، لیکن ان کا پایہ استناد کمزور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اصل یہ ہے نماز کے جو احکام مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے بھی، اس لیے ان کو بھی شامل ہے سوائے ہیبت سجدہ کے۔ مردوں کے لیے سجدہ میں بازوؤں کو پہلو سے دور رکھنے کا حکم ہے، لیکن عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کریں تاکہ ان کا سطر بہتر طریقے سے ہو سکے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک اثر بھی نقل کیا ہے۔ المغنی کی پہلی جلد صفحہ 62۔ فقہا نے عورتوں کے طریقہ سجدہ میں فرق کے سلسلے میں ابو داؤد، ابن ابی شیبہ اور بیہقی کے حوالے سے بعض روایات نقل کی ہیں، لیکن ان کا پایہ استناد کمزور ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال، کیا عورت ناپاکی کی حالت میں قرآن سن اور پڑھ سکتی ہے؟ کیا وہ اس حالت میں دستانے پہن کر قرآن چھو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ جی، اگلا سوال یہ پیش کیا گیا ہے، کیا عورت ناپاکی حالت میں قرآن سن اور پڑھ سکتی ہے؟ کیا وہ اس حالت میں دستانے پہن کر قرآن چھو سکتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ عورت کی ناپاکی کی 3 حالتیں ہیں۔ کتنی حالتیں؟ ناپاکی کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3: جنابت، حیض، ماہواری اور نفاس بعد از ولادت۔ ان حالتوں میں قرآن سننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن پڑھنا جائز نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، جامع ترمذی ابواب الطہارہ اور حدیث کا نمبر 131۔ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، حیضہ اور جنبی کچھ بھی قرآن سے نہ پڑھیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں قرآن پڑھانے سے احتراز کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، 146 نمبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ حالت جنابت میں قرأت قرآن کے جائز نہ ہونے پر فقہا کا اتفاق ہے۔ البتہ حیض و نفاس کی حالت میں مالکیہ قرأت قرآن جائز قرار دیتے ہیں۔ موسوعۃ الفقہ جلد نمبر 33 صفحہ 59۔ یہی حکم قرآن چھونے کا ہے۔ فقہا نے ناپاکی کی حالت میں اسے ناجائز کہا ہے۔ ان کا استدلال آیت قرآنی اور حدیث نبوی دونوں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی کہ لا یمسہ الا المطہرون، اے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یمن کے لیے حضرت عمر بن حزم کے ساتھ جو تحریر بھیجی تھی، اس میں یہ حکم بھی تھا کہ قرآن کو صرف پاک شخص سے چھوئے۔ مستدرک حاکم، دارمی اور دارقطنی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فقہائے احناف نے معلمہ قرآن کے لیے کچھ رخصت دی ہے۔ وہ حالت حیض میں قرآن کا ایک ایک لفظ الگ الگ پڑھا سکتے ہیں۔ موسوعۃ الفقہ جلد نمبر 18 اور صفحہ 321۔ اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر حاملہ عورت کا ابتدائی دنوں میں بچہ گر جائے تو اس صورت میں وہ کتنے دنوں تک ناپاک رہتی ہے؟ اس صورت میں نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی اسقاط حمل کے بعد ناپاکی کی مدت کے بارے میں یہ سوال ہے۔ ولادت کے سبب آنے والے خون کو نفاس کہتے ہیں، خواہ ناقص الخلقت ولادت یا اسقاط ہو۔ اس کی کم سے کم کوئی حد نہیں، البتہ زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عورت بعد از ولادت 40 دن بیٹھتی رہتی تھی۔ جامع ترمذی ابواب الطہارہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اہل علم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بعد از ولادت عورت 40 دن تک نماز نہیں پڑھے گی، الا یہ کہ وہ اس سے پہلے ہی دیکھ لے کہ خون نہیں آ رہا ہے تو وہ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، اور اگر وہ 40 دن گزارنے کے بعد بھی خون دیکھیں تو اکثر اہل علم کا کہنا ہے وہ 40 دن کے بعد نماز نہیں چھوڑے گی۔ یہ اکثر فقہا کا قول ہے۔ سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے، اور حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر خون آنا بند نہ ہو تو وہ 50 دن تک نماز نہیں پڑھے گی۔ عطا بن ابی ربا اور شعبی نفاس کی مدت 60 دن قرار کر دیتے ہیں۔ جامع ترمذی میں دیکھ سکتے ہیں اس بات کو۔ احناف کے نزدیک بھی نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز ہے۔
جی اگلا سوال پوچھا گیا، بعض عورتیں فرض نماز بھی بیٹھ کر پڑھتی ہیں، نماز بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ کھڑے ہو کر اور نماز پڑھنے سے کیا ثواب ملتا ہے؟ بھائی فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ضروری ہے، فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ضروری ہے۔ یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، اس لیے کہ قیام نماز کے فرائض میں سے ہے۔ قیام یعنی کھڑا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے نا، وَقُولُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہوں جیسے فرما بردار غلام ہوتے ہیں۔ طاقت کے باوجود اگر کوئی شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، فرض نماز بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں بیماری، کمزوری یا کوئی عذر ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا۔ کس کا؟ بواسیر کا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے نہ ہو سکتے ہو فقائدًا تو بیٹھ کر پڑھو۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر بیٹھ نہ سکتے ہو تو فَعَلَىٰ جَنبٍ، لیٹ کر نماز پڑھو۔ البتہ فرض کے علاوہ دوسری نمازوں میں طاقت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ اس کا ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے نسبت نصف ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل قائدا نصف الصلاۃ، صحیح بخاری کتاب صلاۃ المسافرین میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صلاۃ الرجل قائدا نصف الصلاۃ، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب آدھی نماز کے برابر۔ جی محترم بھائیوں، یہ سوال ہے کہ کیا ہم عورتیں نماز تہجد مسجد میں امام کے پیچھے ادا کر سکتی ہیں یا نہیں؟ یعنی نماز تہجد کی ادائیگی کے بارے میں ہے، نماز تہجد کی ادائیگی کے بارے میں ہے۔ نماز تہجد کی بڑی فضیلت قرآن و حدیث میں مذکور ہے، لیکن اس کی ادائیگی رات کے پچھلے پہر گھر میں تنہا کرنی چاہیے، اگرچہ اسے مسجد میں باجماعت بھی ادا کرنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا معروف مسلک یہ ہے کہ نوافل کی جماعت، جبکہ اس کے لیے باقاعدہ پروگرام ترتیب دے کر لوگوں کو جمع کیا گیا ہو، مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ حکم دونوں قسم کی جماعتوں کو شامل ہے، یعنی مردوں کی نوافل میں جماعت اور خواتین کے نوافل میں جماعت دونوں مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی خلاف اول کی ترجیح ہے، لیکن امام شافعی، امام احمد بن حنبل، فقہائے احناف میں سے بعض فقہا کے نزدیک نوافل کی جماعتیں بلا کراہت جائز ہیں، جبکہ ان کو معمول نہ بنایا جائے بلکہ کبھی کبھار پڑھی جائیں۔ محترم بھائیوں، جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے، ان کے لیے عام نمازیں گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن، اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ ہاں وبیوتہن خیر لہن، البتہ ان کے گھر ان کی ادائی نماز کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے ان کا نماز تہجد گھر میں تنہا پڑھنا بدرجہ اولیٰ بہتر ہوگا۔
ہاں جی، یہ سوال یہ پیش کیا گیا ہے کہ قاری صاحب ہم عشاء میں نماز وتر 3 رکعت پڑھتے ہیں، سنا ہے 1 سے 10 رکعت تک نماز وتر پڑھی جا سکتی ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا ایک وتر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے یہی سوال مجھے آگے بھی پوچھا تھا کسی بھائی نے، تو میں نے تفصیلاً آگے بھی جواب دے دیا کہ ایک وتر کا ثبوت۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کی 1، 3، 5، 7، 9، 11 رکعتیں ثابت ہیں، احادیث میں اس کی تفصیل مذکور ہے۔ بعض فقہا مالکیہ، شوافی، حنابلہ صرف 1 رکعت وتر پڑھنا خلاف اولیٰ قرار دے دیتے ہیں۔ اہل حدیث علماء کے نزدیک صرف 1 رکعت بھی بلا کراہت پڑھی جا سکتی ہے۔ احناف کے نزدیک وتر کی 3 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسری رکعت میں بیٹھ کر تشہد پڑھا جائے، لیکن سلام نہ پھیرا جائے بلکہ کھڑے ہو کر تیسری رکعت پڑھی جائے، لیکن یہ احناف کا موقف ہے جو ضعیف روایت پر مبنی ہے، اور یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اچھا جی، یہ سوال ہے شب معراج اور شب برات میں مخصوص طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے، قل هو اللہ احد یا دوسری صورتیں ہر رکعت میں مخصوص تعداد میں پڑھی جاتی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ شب معراج اور شب برات کی فضیلت سے متعلق جتنی روایات ہیں تقریباً سب پر محدثین نے کلام کیا ہے۔ ان فضیلتوں کی وجہ سے ہی ان راتوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ جہاں تک مخصوص طریقے سے نماز ادا کرنے کا معاملہ ہے، یعنی قل هو اللہ احد یا کوئی دوسری صورت ہر رکعت میں متعین تعداد میں پڑھی جائے تو یہ بھی سنت سے ثابت نہیں۔ بہتر ہے کہ نوافل کی ادائیگی اسی طریقے پر کی جائے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، 631 نمبر ہے سے بخاری کتاب الاذان میں۔ صلو فی الامر کا صیغہ ہے، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہاں جی محترم بھائیوں، یہ اگلا سوال صلاۃ التسبیح کے بارے میں ہے۔ پوچھتے ہیں جی صلاۃ التسبیح مخصوص طریقے سے ادا کی جاتی ہے، اس میں متعین تعداد میں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو محترم بھائیوں، بعض روایات میں صلاۃ التسبیح کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس پر بہت اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ حضرت اکرمہ اپنے استاد حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک خاص چیز نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 ایسی چیزیں نہ بتاؤں کہ اگر آپ انہیں اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے شروع اور آخر کے، پرانے اور نئے، آمدن کیے ہوئے اور غلطی سے کیے ہوئے چھوٹے اور بڑے، اعلانی اور پوشیدہ تمام گناہ معاف کر دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتایا، پھر آخر میں فرمایا، اگر آپ یہ نماز ہر روز پڑھ سکتے ہو تو پڑھیے، اگر ہفتہ میں 1 بار پڑھ سکتے ہو تو پڑھیے، اگر سال میں 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہو تو پڑھیے، اگر عمر بھر میں 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہو تو پڑھیے۔ اس روایت کے مطابق صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتایا تھا وہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں، پہلی رکعت میں قرات سے فارغ اور قیام کی حالت میں ہوں تو 15 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کیجئے، اس میں یہی دعا 10 مرتبہ پڑھیے، پھر رکوع سے سر اٹھائیے
اور 10 مرتبہ یہی دعا پڑھیے، پھر سجدہ کیجیے اور 10 مرتبہ یہی دعا پڑھیے، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر بیٹھیے اور 10 مرتبہ یہی دعا پڑھیے، پھر دوسرا سجدہ کیجیے اور 10 مرتبہ یہی دعا پڑھیے، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر بیٹھیں۔ گویا ہر رکعت میں آپ 75 مرتبہ یہ دعا پڑھیے، پھر دوسری تیسری چوتھی رکعت میں آپ 75 مرتبہ ہی یہی دعا پڑھیے۔ یہ روایت سنن نبی داؤد میں موجود ہے، کتاب التطوع باب صلاۃ التسبیح کے تحت 1297۔ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے یہ حدیث 1386 1387 نمبر کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ، معجم طبرانی، سنن بیہقی میں بھی مروی ہے۔ علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ محدث سندھی فرماتے ہیں کہ بعض حفاظ حدیث نے اس حدیث پر کلام کیے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے وصحیح انہ حدیث ثابت ینبغی للناس العمل بہ۔ اسی طرح پھر سوال پوچھا گیا کہ صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت کے زیر عنوان اس کی افضلیت کی رائے ظاہر کی گئی اور اس سلسلے میں وارد حدیث کے بارے میں کہا گیا کہ یہ صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، جبکہ الموسوعۃ الفقہیۃ کویت کی جلد 27 صفحہ 150 اور 51 پر بحث کے بعد تیسرا قول اس کے غیر مشروع کا بھی ہے، جیسا کہ رقم ہے۔ تو یہ آگے پوری اسی طرح ان کی یہ مطلب ہے سوال کیا گیا، تو پوری تفصیل بیان کی ہے۔ تفصیل سے معلوم ہوا کہ صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت محل نظر ہے، اس لیے مطلق اس کے استحباب پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ براہ کرم اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔ اب سنیے جواب۔ الموسوعۃ الفقہیۃ میں صلاۃ التسبیح کے بارے میں مفصل بحث موجود ہے۔ اس کے مطابق فقہا کے 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ اسے مستحب قرار دیتا ہے، دوسرا اس کے جواز کا قائل ہے اور تیسرا اسے غیر مشروع کہتا ہے۔ فقہا کا یہ اختلاف اس بات پر مبنی ہے کہ اس کی فضیلت سے متعلق جو حدیث مروی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ علماء محدثین کا ایک گروہ اسے صحیح قرار دیتا ہے تو دوسرا گروہ اسے ضعیف یا موضوع کہتا ہے۔ الموسوعۃ الفقہیۃ میں دونوں گروہوں کا ذکر ہے۔ آپ نے غیر مشروع قرار دینے والوں کے اقوال تو پورے نقل کر دیے، لیکن صحیح قرار دینے والوں کے اقوال جو الموسوعۃ الفقہیۃ میں درج کیے گئے تھے حذف کر دیے۔ اور میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ یہ لکھا ہے اس کی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں تو مناسب معلوم ہوتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کو مستحب قرار دینے والوں نے سنن ابی داؤد میں مروی جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس سند سے ثابت ہے۔ اس میں اگرچہ ایک راوی موسیٰ بن عبدالعزیز ہیں جن پر بعض علماء نے کلام کیا ہے، لیکن ابن معین نے انہیں ثقہ قرار دیا اور نسائی نے فرمایا کہ ان کی روایت قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ زرکشی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے۔ ابن صلح نے لکھا ہے صلاۃ التسبیح والی حدیث حسن ہے۔ ایسی ہی بات نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں لکھی ہے۔ منذری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ جب کسی حدیث کی صحت و عدم صحت کے بارے میں محدثین کے 2 گروہ ہوں، ایک اس کو صحیح قرار دیتا ہو اور دوسرا غیر صحیح، تو اتنی آسانی سے اس حدیث کو بے اصل اور اس پر مبنی حکم غیر مشروع قرار نہیں دیا جا سکتا۔
صلاۃ التسبیح کی حدیث کن کن کتب حدیث میں آئی ہے، اس پر محدثین نے کیا بحثیں کی ہیں، ہاں جی، انہیں آپ کے سامنے بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، مناسب معلوم سمجھتا ہوں۔ صحاح ستہ میں سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے علاوہ یہ سنن ترمذی میں بھی مروی ہے۔ ملاحظہ کیجیے ابواب الصلاۃ باب ما جاء فی صلاۃ التسبیح کے اندر حدیث کا نمبر 482۔ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی حدیث حضرت ابن عباس کے علاوہ حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت فضیل بن عباس اور حضرت ابو رافع سے بھی مروی ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زائد حدیثیں مروی ہیں، ان میں سے زیادہ تر صحیح نہیں ہیں۔ ابن المبارک اور متعدد اصحاب علم صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں اور انہوں نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ فقہ السنہ اسلامی فقہ کے عصری لٹریچر کی ایک اہم اور قابل ذکر کتاب ہے۔ اس کے مصنف مشہور اخوانی السید سابق ہیں۔ انہوں نے صلاۃ التسبیح کا اثبات کر کے دلیل میں وہی حدیث پیش کی ہے جو ابھی آپ نے سنی ہے اور اس کا یہ حکم بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ نے اپنے صحیح میں اور طبرانی نے روایت کی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہت سے طرق سے متعدد صحابہ سے مروی ہے۔ ان میں سب سے اچھی اکرمہ کی یہ روایت ہے، اسے بہت سے محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ ان میں حافظ ابو بکر الاجری، ہمارے شیخ ابو محمد عبد الرحیم المصری اور ہمارے شیخ حافظ ابو الحسن المقدسی بھی ہیں۔ ابن المبارک رحمہ اللہ نے فرمایا صلاۃ التسبیح کی ترغیب آئی ہے اور مستحب یہ ہے کہ ہم اسے معمول بنا لیا جائے اور اس سے غفلت نہ برتی جائے۔ سنن ابی داؤد کا ایک محقق نسخہ بیت الافکار الدولیہ ریاض سے شائع ہوا ہے۔ اس میں اس حدیث کے بعد امام سیوطی کے حوالے سے اس کا جو حکم بیان کیا گیا ہے اسے بھی اپنا بیان کرنا مناسب معلوم سمجھتا ہوں۔ کیسے جی؟ سیوطی نے فرمایا ابن الجوزی نے اس حدیث کو کتاب الموضوعات میں شامل کر کے زیادتی کی ہے۔ انہوں نے اس کی علت موسیٰ بن عبدالعزیز کو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ مجہول ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب الخصال المفکرۃ میں لکھا ہے ابن الجوزی نے اس حدیث کو کتاب الموضوعات میں درج کر کے برا کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ موسیٰ بن عبدالعزیز مجہول ہیں صحیح نہیں، اس لیے کہ ابن معین اور نسائی نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ ابن حجر نے اعمالی الاذکار میں لکھا ہے اس حدیث کو امام بخاری نے جزء القراءۃ خلف الامام میں، ابو داؤد اور ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اپنے صحیح میں اور حاکم نے اپنے مستدرک میں بیان کیا ہے۔ بیہقی اور دیگر محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ابن شہین نے الترغیب میں لکھا ہے میں نے ابو بکر بن ابی داؤد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے میرے باپ بیان کرتے تھے کہ صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں سب سے صحیح حدیث یہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ موسیٰ بن عبدالعزیز کو ابن معین، نسائی اور ابن حبان نے ثقہ قرار دیا ہے اور ان سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے۔ بخاری نے جزء القراءۃ میں بعینہ اس حدیث کی تخریج کی ہے اور الادب میں سماع رعد، سمجھ آئی کہ نہیں،
کہ اپنا امام بخاری نے جزء القراءت میں بعین اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور الادب میں سماع رات کے موضوع پر ایک حدیث موسیٰ بن عبدالعزیز کی سند سے بیان کی ہے۔ ان امور سے موسیٰ بن عبدالعزیز مجہول نہیں رہتے۔ دیگر جن حضرات نے اس حدیث کو صحیح حسن قرار دیا ہے، ان میں ابن مندہ، جنہوں نے اس کی صحت پر بحث کرتے ہوئے پوری کتاب لکھی ہے، اجروی خطیب، ابو سعید، ابو سعد السمعانی، ابو موسیٰ المدینی، ابو الحسن بن المفضل منذری، ابن الصلاح نووی تہذیب الاسماء اور دیگر محدثین شامل ہیں۔ دہلوی نے مسند فردوس میں لکھا ہے صلاۃ و تسبیح مشہور نماز ہے، اور اس سلسلے میں مروی حدیث کی سند صحیح ترین ہے۔ بیہقی اور دیگر نے ابو حامد شرقی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں مسلم بن حجاج کے پاس تھا، اس وقت یہی حدیث ہمارے درمیان زیر بحث تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس موضوع پر مروی احادیث میں سب سے اچھی سند اسی حدیث کی ہے۔ اچھا، امام ترمذی نے فرمایا ابن المبارک اور دیگر اصحاب علم صلاۃ و تسبیح کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ بیہقی نے فرمایا کہ عبداللہ بن المبارک یہ نماز پڑھتے تھے، بعد میں صالحین میں یہ مبتدئ اول ہو گئی، اس سے مرفوع حدیث کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ جامع الاصول فی احادیث الرسول، محدث ابن الاسیر الجزری، متوفی 606 ہجری کی مشہور کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے حدیث کی امہات الکتب سے مخصوص ترتیب کے ساتھ احادیث جمع کی ہیں۔ سنن ابو داود اور سنن الترمذی کے حوالے سے انہوں نے اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے۔ اس کتاب کے نصوص کی تحقیق، احادیث کی تخریج اور تعلیق کی خدمت موجودہ دور کے مشہور محقق عبدالقادر الارناؤط نے انجام دی۔ اس حدیث پر انہوں نے یہ حاشیہ لگایا کہ اس کی روایت ابو داود اور سنن الترمذی نے کی ہے، یعنی امام ترمذی نے، اور جو حاکم نے مستدرک میں اسے بیان کیا ہے، اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ذہبی بھی ان کے ہم خیال ہیں۔ بہت سے طرق اور شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح ہے۔ بہت سے علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، علامہ محمد ناصر الدین البانی متوفی 1999 عصر حاضر کے مشہور محدث ہیں۔ تحقیق حدیث کے معاملے میں بہت سخت تصور کیے جاتے ہیں، مگر انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اللہ آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔ سنن ابی داود، سنن الترمذی، سنن ابن ماجہ میں جن سندوں سے یہ حدیث مروی ہے، سب کو انہوں نے صحیح کہا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں انہوں نے اس حدیث پر جو حاشیہ لگایا، اسے یہاں نقل کرنا اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بیان کر بھی جاؤں، لکھ بھی جاؤں، سمجھا بھی جاؤں کہ اس حدیث کو ابو داود 1397 1397 اور ابن ماجہ 1387 نے ضعیف سند سے روایت کیا ہے۔ اس میں موسیٰ بن عبدالعزیز اور حکم بن ابان ہیں۔ یہ دونوں حافظہ کے پہلو سے ضعیف ہیں۔ حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 318۔ پھر ذہبی نے ان کی قوی ہونے کا اشارہ کیا۔ یہی بات صحیح ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے بہت سے طرق اور شواہد ہیں جن سے واقفیت رکھنے والے کو قطعی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اسے موضوع یا باطل کہا ہے، ان کے برخلاف اس حدیث کی بنیاد موجود ہے۔ خطیب بغدادی نے ایک کتاب میں جو مکتبہ ذخیرہ دمشق میں بصورت مخطوطہ محفوظ ہے، اس کے تمام طرق کو جمع کر دیا ہے۔ علامہ ابو الحسنات عبدالحی لکھنوی نے اپنی کتاب الآثار المرفوعۃ فی اخبار الموضوعہ صفحہ 353
اور 374 اس میں تفصیلی بحث کی ہے۔ تفصیل کے طالب کو اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ ان کی محبت گاری کو اس موضوع پر لکھی جانے والے تمام تحریروں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ انہوں نے اس کے قوی ہونے کا اشارہ اس بات سے بھی کیا ہے کہ اس کے بعد ابو رافع والی سند بیان کی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں اور اس موضوع دیگر احادیث کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مفصل جواب ملاحظہ فرمائی ہے۔ نمبر 1 جو اس کتاب کے آخر میں شامل ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح علامہ محمد ناصر الدین البانی جلد نمبر 419 صلاۃ و تسبیح کے موضوع پر مروی حدیث کے بارے میں اتنی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تاکہ اس حدیث کے بارے میں پایا جانے والا اشکال رفع ہو سکے اور واضح ہو جائے کہ جہاں ایک طرف محدثین نے اس پر کلام کیا ہے اور اس کو ضعیف یا موضوع کہا ہے، وہیں بہت سے مطلب ہے کہ پائے کے محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔